السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، 7واں حصہ حاضر ہے۔ گزشتہ قسط میں جن غیر ذمہ دار شوہروں کی بات کی جا رہی تھی، ایسے مرد کے گھر کو زیادہ تر وہ خواتین ہی بسائے رکھنے کی ہمت کرتی ہیں جو محبت یا خوف کے تحت خود کو اس صبر پر مجبور پاتی ہیں۔ یہ خواتین عموماً دو طرح کی صورتحال ضرور جھیلتی ہیں۔ ایک یہ کہ خاوند اپنی بیوی کی عزت نفس کو کچلنے کی جملہ حقوق صرف اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتا بلکہ خاندان کے اکثر افراد کو بھی مفت تقسیم کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان خواتین کو اپنی پسند کے چند افراد کے سوا کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، دین تک سمجھنے نہیں دیا جاتا، اسکلز پڑھانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تکلیف دہ حالات رہی صحیح صلاحیتوں کو بھی زنگ اور گھن لگا دیتے ہیں۔ نامساعد حالات سے جوجھتے رہنے والی کوئی بھی ماں باہر کے ماحول سے سیکھ کر آنے والے بچوں کی حفاظت اور تربیت کس حد تک کر پائے گی؟ بیشتر خواتین کی زچگی کا ایک بڑا وقت خوف، دکھ یا اذیت میں گزرتا ہے۔ ماں اپنی گود میں پلنے والے بچے سے کہیں زیادہ ذمہ داری تو گھر کے بہت سارے بڑوں کی اٹھاتی ہے کہ ان کے ماتھے پر بل نہ پڑے، اور یہ سب اپنی زبان یا ہاتھ یا رویوں سے اس پر نہ پل پڑے۔ کئی بار صنف نازک اپنے قوام کو راضی رکھنے کی خاطر جان کو کھلا کر، مال کھلا کر ہر طرح کی آسودگی فراہم کرتی ہے، جبکہ بالکل بنیادی حقوق مانگنے پر مرد کی جانب سے طعن و تشنیع، تشدد اور ایذا سبھی ہتھیار استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ اتنی جہالت کے اندھیرے میں جب وقتی طور پر کوئی جائے پناہ دکھائی نہ دے تو ان خواتین کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا انہیں ڈپریشن لاحق نہیں ہوگا؟ کیا ڈپریشن کا دورانیہ طویل ہونے پر ان میں کیمیکل کا توازن نہیں بگڑے گا؟ کیا اگلے 5-10 برسوں تک ان خواتین کو ایک مسلمان اولاد کی جس طرح حفاظت اور تربیت کرنی چاہیے وہ کر پائیں گی؟ الا ماشاء اللہ۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے میں گزرتے برسوں میں لڑکے کی پیدائش پر ماں اپنے مستقبل کو روشن اور محفوظ دے کر بیٹے کے ناز اٹھانے لگتی ہے، جبکہ بیٹیوں کو پرائے گھر جا کر خدمت کرنے تیار کیا جاتا ہے تو بھائی کے نخرے برداشت کرنا، اس کی ترقی کے لیے قربانی دینا ان بہنوں کی ذمہ داری بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح لڑکے کی نفسیات ایک مطلق العنان حکمران جیسے بننے لگتی ہے۔ یہ نسل بڑھتی ہے تو کردار اپنی نفسیاتی الجھنوں کے سبب بدلنے لگتے ہیں۔ جس لڑکی نے اپنے باپ کو ماں پر ظلم کرتے دیکھا، حقوق سلب کرتے دیکھا، اس نرم گوشے کے باوجود اسی ماں کو خود غرضی سے اپنے بیٹے کو بیٹیوں کے سر پر مسلط کر دینا بھی بھگتا، تو جب اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے یہ شوہر سے ایثار تو دور، سمجھوتا کرنے پر بھی راضی نہیں ہو پاتی، اس کا جائز درجہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہ لڑکی اگلے برسوں میں اپنی بیٹیوں کو سر چڑھا کر شانہ بشانہ اصولوں پر پالتی ہے، جبکہ انجانے ہی میں صحیح لیکن اپنے ہی بیٹے کے جائز حقوق چھین کر بیٹیوں کے حوالے کر جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ سوال ہے کہ کیا یہ بیٹا بڑا ہو کر ایک مضبوط قوام کا کردار نبھا پائے گا؟ اپنی بیوی بچوں کو ان کا جائز حق دے یا دلا سکے گا؟ کیا ان لڑکیوں کے گھر پرامن ہوں گے؟ ان سب کی اگلی نسل کیسی ہوگی؟ کیا اس نسل کو یہود و نصارہ کی سازش نے پروان چڑھایا ہے؟ کیا نسل در نسل کسی ایک نے حدود اللہ کو سمجھا اور ان کو ٹوٹنے سے بچایا؟ تو اتنے سارے فساد فی الارض کا مجرم کون ہے؟ اور اتنے سارے فساد کے باوجود یہ الا ماشاء اللہ والے کون ہیں؟ الحمدللہ یہ ہمارے ہی معاشرے کے وہ کمانڈوز ہیں جو حالات کے بھنور میں گھر جانے کے باوجود نہ صرف سلامت رہے بلکہ اللہ کے فضل سے اپنے وقت کے بہت سوں کو اور اگلی نسلوں تک کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سوسائٹی کے وہ شاہین ہیں جو ہواؤں کے جھکڑوں سے اوپر اٹھ کر پرواز کرتے ہیں۔ انہی کی بدولت آج ہم یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں کہ معاشرے میں خیر غالب ہے۔ سوال ہے کہ بھلا کیسے یہ سب ممکن ہوا؟ جواب ہے کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر، اور آج اسی رسی کا سرا لوگوں کے ہاتھوں میں تھمانا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا پتھر پر پڑتے ہی اس سے 12 چشمے ایسے نکلے کہ ہر قبیلے نے
از خود جان لیا کہ ان کے حصے کا چشمہ کون سا ہے، اور یوں 12 قبیلوں کے انسان اور حیوان نہ صرف اپنے اپنے چشمے سے فیضیاب ہوئے بلکہ بہتوں کی حق تلفی، تصادم، خون ریزی سے بھی محفوظ ہو گئے۔ جس طرح کنارے آگ کے گڑھے کے اوس و خزرج کی نسل در نسل طویل جنگی حالات میں انہیں قرآن کی تعلیمات نے محبت، الفت، ایثار سے آشنا کیا اور وہ رہتی دنیا تک کے رہنما بن گئے، آج بھی اللہ کے فضل سے قرآن کی اصل تعلیم ہی یہ کام کر سکتی ہے کہ کلچر کے تحت ذہنوں میں بسی نرگسیت سے نجات حاصل کی جا سکے، کیونکہ یہ انانیت بڑھ کر اب صہیونیت میں دھڑتی جا رہی ہے کہ جس طرح یہود کا یہ فرقہ باقی مذاہب کے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا اور بربریت و ظلم ڈھاتے اس پر کسی پکڑ کا خوف نہیں رکھتا، بالکل اسی طرح سے آج ان گنت مسلمان شوہر یا باپ خود کو آقا اور ہر طرح کے ظلم و جبر کے باوجود پارسا سمجھتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس سوچ کی بنیاد صرف اور صرف عقیدے کی خرابی ہے، اور بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو مرد فہم رکھتے ہیں انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر خوب محنت کر کے اس طرح کے کئی مردوں اور ان سے جڑے افراد خانہ کی دنیا اور بہت سوں کی آخرت کو بچانا ہوگا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں گرتے گرتے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جہاں نوجوان نسل الحاد کا شکار ہوئی وہیں نکاح کے قیود سے بھی متنفر ہو گئی، اور گلوبل ولیج بننے کے بعد تو عذاب کے مستحق باطل نظریات بھی بھرپور قوت سے ہماری اقدار پر چڑھ آئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ جو اس درجے کو نہیں بھی پہنچے وہ بھی نکاح کس سے کریں جیسی کنفیوژن کا شکار رہتے برسوں لگا دیتے ہیں، اور جو مارے باندھے کر ہی لیں تو اس رشتے کو نہ سمجھ پاتے ہیں نہ نبھا پاتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس اندھیر نگری کے چوپٹ راج سے تھک کر کبھی نمازی، حاجی، اقربا کو ثالث بنا کر بات کی جائے تو مروت کی انتہا صرف یہاں تک پہنچتی ہے کہ خاتون ڈپریس دکھائی دیتی ہیں، ان کا علاج کروانا چاہیے۔ مطلب سیدھا یہ ہے کہ صاحب خانہ تو کلمہ گو ہیں، سو کنفرم جنتی ہوں گے، ان کو ظلم سے کیا روکنا۔ البتہ خاتون خانہ کوئی تھیراپی لے کر واپس روانہ ہو جائیں تاکہ دوبارہ صاحب کو جھیلنے کے قابل ہو کر اپنی جنت کو محنت سے کما سکیں۔ کچھ اور نہ بھی ہو تو ڈپریشن کے مریض کا ٹائٹل خاتون کے سر، علاج بے سود رہے تو لا علاج مریض کا ٹھپا خاتون کے سر، دواؤں کے مضر اثرات کا زہر خاتون کے سر، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہو کہ اصل میں تو عمر بھر انہیں ہی سنبھالا جاتا رہا ہے۔ بہرحال اللہ کا احسان ہے کہ خیر اب بھی غالب ہی ہے۔ ظلمات میں روشنی پھیلانے والوں کی تشکر کے لیے سورۃ النور کی آیت 37-38 کی جانب نگاہیں جاتی ہیں، جس میں فہم رکھنے والے رجال یا مردوں کی اللہ تعالیٰ نے زبردست تعریف بیان فرمائی کہ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو خدا را اپنے فہم، وقت اور صلاحیتوں کی زکوٰۃ ہر سطح پر آپ سے ملنے والے مفلس مسلمان قوام کو ادا کیجیے تاکہ ان کو جھیلنے والے گھروں میں بھی خوشحالی آ سکے۔ اس کام کا طریقہ بھی آیت 43 میں موجود ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔
اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ یہاں اگر ہم مشابہت سے کچھ باتیں سمجھیں تو بادل کو تشبیہ دیں گے مرد سے، ہوا کو ماحول سے، زمین کو عورت سے اور فصل کو اولاد تعبیر کریں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ باطنوں کے بننے کی ابتدا سمندر سے ہوتی ہے، جہاں لامحدود کڑوا کھارا پانی موجود ہوتا ہے، لیکن ایمان کی حدت ملنے کے سبب اس کا کچھ حصہ اپنے تمام تر تعلقات اور مفادات کو چھوڑ کر اوپر کو اٹھتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے اس بھاپ کو ہوائیں مزید اوپر اٹھا لاتی ہیں، حتیٰ کہ خیر کی بدلیاں اکٹھی ہو سکیں۔ لیکن یاد رہے کہ اوپر اٹھنے کے بعد تکبر کی ٹھنڈ سے اولے بن کر تابڑ توڑ برس کر کہیں تباہی نہیں پھیلانی، تو کرنا یہ ہے کہ وہ عادات سدھارنی ہے جو متحد نہ ہونے دیں۔ ایسی عادات اپنے کانٹے صرف دشمن سے حفاظت کے لیے استعمال کرنے ہیں، اپنوں کو زخمی کرنے نہیں۔ اگر تعارف اسلامی، دینی یا قرآنی ہو تو معاملات نورانی ہی ہو پائیں۔ اللہ کی کونی نشانیوں کو لے کر سبق سیکھنا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ نہ تو وزن رکھتا ہے، نہ پانی کا ذخیرہ۔ صالح افراد متحد ہوں تبھی معاشرہ سیراب ہو سکتا ہے۔ تو لطیف بارش کی مانند بابرکت بننا ہے، جو ہر وقت برستی ہے اور بہترین اندازے سے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر بادل اوپر اٹھ جانے کے باوجود بھی نہیں برستا۔ یہ توفیق تو اللہ کے فضل سے صرف متحد ہونے والی بدلیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب کچھ بات ان خواتین سے جو اس وقت میں خود کو انتہائی تنہا اور شدید جکڑا ہوا پاتی ہیں۔ کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی۔ غور کریں تو راستے شروع سے اب تک بہت سے تھے جن کے انتخاب سے یا تو گناہ کمایا جاتا یا نقصان اٹھایا جاتا۔ سو بہت سے راستوں میں سے آپ نے دانش مندی سے قربانی کی سطح پر جی کر آخرت میں اجر پا لینے کو چنا، جو آپ کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے بہترین تھا۔ تو اب کاش کہہ کر شیطانی وساوس سے کمزور ہرگز نہ ہوں۔ آیت نور پر غور کیجئے کہ کس زیتون کے درخت کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کے شرق و غرب میں کوئی ساتھی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے پھلدار درخت نہیں تھا، بلکہ ملائم سی کونپل تھا جسے چرند پرند اور موسم ختم کر سکتے تھے۔ تو اس تنہا درخت کو قابل تعریف اور نفع مند کس نے بنایا کہ چرند پرند انسان سب اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں؟ یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک کو چن لیتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ تنہائی سمجھ کر شاکی ہوں یا منفرد ہونے پر شکر گزار۔ رہا سوال یہ کہ آخر سخت حالات کب تک سہے جائیں، تو اس کا جواب بھی اسی آیت نور پر نور کو سمجھتے ہوئے ملتا ہے، جب ہیرے کی مثال ذہن میں آتی ہے، جس میں ہر زاویے سے روشنی چمکتی دکھائی دیتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک نا تراشیدہ ہیرا پہلے تو کئی سال کوئلے کی کان میں سب سے زیادہ دباؤ جھیل کر وجود پاتا ہے، تب جا کر تراشنے کی نوبت آتی ہے۔ تو جتنا نایاب ہیرا ہوتا ہے اتنا ہی اوزاروں سے جکڑ کر رگڑ کر اسے قیمتی بنایا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی آپ پر منحصر ہے کہ حالات کے دباؤ اور جکڑ پکڑ کر شاکی ہوں یا اسے قدردانی جان کر شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ نے شکر سے نعمتیں بڑھانے کا وعدہ اور ناشکری پر سخت سزا کی وعید سنائی ہے۔ اب آیت نمبر 43 پر مزید غور کریں تو تقدیر اور تدبیر بھی سمجھ آتی ہے کہ بادل لطیف برسات بن کر صرف اللہ کے حکم سے ہی برستے ہیں، ورنہ یہ اولے بھی بن کر برس سکتے ہیں جن سے فصلیں تباہ اور لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین کے لیے شکر کے طریقے جاننے بھی ضروری ہیں کہ شکر صرف زبانی اور ظاہری نہیں بلکہ عملی اور باطنی بھی ہونا لازم ہے۔